بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنوں کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے اور اس کے تقریباً 25 حصے پارٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ پچھلے 2 ویڈیوز میں جادو کے فتنے کے عام ہونے کے بارے میں اور جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کیوں کرتے ہیں لوگ، اور قرآن سے سحر اور جادو ثابت ہے یا نہیں، اس پر بات کی گئی تھی۔ اس ویڈیو میں حدیث سے سحر اور جادو کے ثبوت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کتاب الطب میں اور 1-2 اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا، کیے جانے کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا۔ یہ غالباً حدیبیہ سے واپسی کے موقع کا واقعہ ہے۔ سن 6 ہجری کا لاسٹ اور 7 ہجری کی شروعات ہے۔ یہودیوں کے بڑے سردار لبید کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ محمد سے ہم پریشان ہیں اور اس نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ ہم میں سے جو مرد اور عورتیں جادو وغیرہ قسم کی کوئی چیز جانتے تھے، انہوں نے اپنا کر لیا ہے، کوشش کر لی ہے، لیکن محمد پر کچھ اثر نہیں ہوا ہے۔ آپ اس سلسلے میں بڑے ماہر ہیں، جادو جانتے ہیں اور زہر کی قسموں کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں۔ آپ کچھ ایسا کیجئے کہ محمد کا کام تمام ہو جائے اور ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ اس نے ان لالچ میں آ کر، کچھ دینار اور کچھ پیسوں کی لالچ میں آ کر ایسا کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا اور اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھ، آپ کی بصارت متاثر ہو گئی تھی اور صحابہ اس سلسلے میں آپ کی عیادت کرنے بھی آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی معاملات میں شک شبہ پڑ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کان یخیل الیہ انہ کان یفعل الشیء وما فعلہ، آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ کوئی کام کر چکے ہیں حالانکہ آپ نے نہیں کیا تھا، یعنی بیویوں سے ملنے اور ہم بستری وغیرہ کے تعلقات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں کھانا نہیں کھایا ہوتا تھا لیکن آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ بیویوں کے پاس آتے تھے اور اس ارادے سے آتے تھے کہ بیویوں سے ملیں گے، میاں بیوی والا تعلق قائم کریں گے۔ ایسا لگتا تھا کہ طاقت ہے، لیکن جب بیویوں کے پاس آتے تھے تو بالکل بے بس ہو جاتے تھے، بندش کر دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی تکلیف میں تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا و دعا، اس دن دعا کی، اللہ سے خوب مانگا، پھر میری طرف متوجہ ہوا کہ اشعرتی یا عائشہ ان اللہ افتانی فی مستفتیتہ فیہ، عائشہ تمہیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی اس معاملے میں جس میں میں نے اللہ سے رہنمائی طلب کی تھی۔ اور پھر کہا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، یہ فرشتے تھے، ایک ان میں سے میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک میری پائنتی بیٹھ گیا پیر کے پاس۔ پیر کے پاس جو بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے پوچھا کہ اس آدمی کا کیا معاملہ ہے، ما وجع الرجل، اس کی کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے کہا مطبوب، اس پر سحر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ فی ای شیء، کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ کہنے لگا فی مشط و مشاطۃ و جف طلع نخلۃ ذکر، کنگھی میں، اور کنگھی کرتے ہوئے جو بال گر جاتے ہیں اس کو لیا اس نے، اور کھجور کے خوشے کا نر جو ہوتا ہے اس کو لیا ہے اور اس میں اس نے جادو کیا ہے۔ کہا آئینہ ہوا، وہ جادو کر کے کہاں رکھا گیا؟ کہا کہ فی بئر ذروان، ذروان کا جو کنواں ہے اس میں تحت رعوفۃ، ایک بڑی چٹان ہے پانی کے اندر، اس کے نیچے وہ جادو رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے کنویں کے پاس، اس میں پانی زیادہ تھا، آپ نکال نہیں سکے، واپس آئے، اپنے صحابہ کو بھیجا جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کو حکم دیا کہ نکال کے لائیں۔ صحابہ نے جب کنویں کے اندر سے اس کو نکالا تو اس میں کیا چیزیں تھیں؟ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موم کی بنی ہوئی ایک مورتی بھی تھی جس میں ابر مغروزہ، سوئی چبوئی ہوئی تھی، اور ایک تانت تھی جس میں 11 گرہیں اور گانٹھیں لگی ہوئی تھی،
وہ نکال کے لے آئے۔ کنویں کا پانی اس جادو کے اثر سے کیسا تھا؟ بخاری میں کأن ماءها نقاعۃ الحناء، اس کا پانی ایسا تھا کہ گویا مہندی نچوڑ دی گئی ہو، مہندی دھوئی گئی ہو، پانی کیسا ہوتا ویسا ہو گیا تھا۔ وکأن رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین، اس میں جو خوشہ تھا تو وہ شیطان کا سر محسوس ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا کہ اس جادو کو کھولنا ہے، قرآن کی اخیر کی جو 2 آیتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جنہیں معوذتین کہتے ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، پھونکتے جائیں، ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور اس مورتی سے سوئی نکالتے جائیں۔ حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی نے ایسا کیا۔ جیسے ایک ایک سوئی نکالنے کی کوشش ہوتی تھی، حضور تکلیف محسوس کرتے تھے، اور جب نکل جاتی تھی تو بالکل راحت اور آرام محسوس کرتے تھے۔ اس طرح ایک ایک آیت ایک گرہ پر پڑی گئی، پھونکی گئی اور پھر اس کو کھولا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ کام مکمل کر لیا گیا، کأنما نشط من عقال، ایسا لگا گویا آپ رسی میں بندھے ہوئے تھے، بالکل آزاد ہو گئے، چست اور پھرتیلے ہو گئے۔ اس جادو کا اثر ختم کر دیا گیا۔ یہ جادو کا اثر کتنے مہینے تک رہا، کتنے دنوں تک رہا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینے اس کا اثر رہا۔ ایک روایت میں 40 دن کا ذکر ہے حضرت عائشہ کی، اور غالباً زید بن ارقم کی روایت میں ایامن کا لفظ ہے، کچھ دن، چند دن۔ تو علامہ ابن حجر نے تطبیق یہ دی ہے کہ جوڑ اس میں پیدا کیا ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک جادو کا تھوڑا زیادہ اثر یہ کل 6 مہینے رہا ہے، اور اس میں سے شدت زیادہ جو تکلیف محسوس ہوئی، زیادہ اثر ہے، وہ 40 دن رہا ہے۔ ایامن چند دن، 40 دن اس سے مراد ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ ہے۔ آپ نے اس لبید بن عاصم کو بلایا کہ ما حملک علی ما صنعت، تو نے یہ جو کیا اس پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو اس نے کہا یا ابا القاسم حب الدنانیر، دینار کی، مال کی محبت نے مجھے اس پر آمادہ کیا اور میں یہ کام کر گزرا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اس جادو کا اثر بھی ہوا تھا، دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، شریعت کے معاملات میں اس میں کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ آگے انشاءاللہ ہم جادو کے جو طریقے ہیں، کس طرح جادو لوگ کرتے ہیں، کن کن چیزوں سے کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اس بارے میں جانکاری حاصل ہو اور ہم اس سے بچ سکیں۔ پھر جادو کے سلسلے میں حکم کیا ہے شریعت کا، اور کون سے اور طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم اس طرح کی چیزوں سے، بری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔